حسین علیہ السلام 10 ذی الحج کو خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے حج نہیں کیا. اگر وہ اس وقت حج کر دیتے تو اس وقت کی یزید کی حکومت انڈورس ہو جاتی. آج میں حج کرتا ہوں تو میں MBS کی بادشاہت کو تسلیم کرتا ہوں, میں نہیں کر سکتا وہ حج. آج میں جمعہ پڑھتا ہوں پاکستان میں تو میں شہباز شریف کو حکمران تسلیم کرتا ہوں. یہ کیوں نہیں بتاتے علماء؟ کیوں ان کو اتنا خوف ہے؟ یہ بالقسط ختم ہو گیا نا. یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم لبالوالدین, یعنی باپوں کے, ماں باپ کے خلاف بھی بات جاتی ہو, اقربا کے خلاف بھی بات جاتی ہو, تو میں نے بالقسط پہ کھڑا ہونا. ہمارے علماء ممبر پہ بیٹھ کے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کا حکمران جو ہے وہ غیر شرعی ہے؟ وہ جمعہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے ڈیفینیشن میں جو جمعہ کسی غیر شرعی سٹیٹ کے حکمران کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے. اس ایک مہینے میں آنے والی 1,00,000 نسلوں کو وہ سمجھا گئے کہ حج بھی نہیں لاگو ہوتا جب تک یزید جیسا حکمران ہو. تو مجھے بتائیں, یہ جو ننگے پاؤں اتر کے جہاز سے تو مدینے جا رہے ہوتے ہیں, مکے جا رہے ہیں, ان کو نہیں پتا وہ کس ملوکیت کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا بادشاہ سلامت کون ہے وہاں جس کی دھرتی پہ اتر کے ننگے پاؤں وہ مدینے میں جا کے لوگوں کو عقیدت دکھا رہے ہیں؟ قرآن ہمیں کون سا اسٹائل آف گورننس دے رہا ہے؟ دیکھیں, قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, کہ اے مومنو بیکم وٹنس فار اللہ ٹو اللہ, بیکم وٹنس ٹو اللہ فار جسٹس بالقسط, چاہے وہ تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو بات, والاقربین, چاہے تمہارے اقربا کے, تمہارے جو قریب ہیں, تمہارے رشتہ دار ہیں, تمہارے سے منسلک لوگ ہیں, ان کے خلاف بھی جاتی ہو تو اللہ کا وٹنس بن کے کھڑے ہو جانا مومنو انصاف کے اوپر. انصاف کا تقاضا ہے جس کے اوپر اسلام کی آئیڈیالوجی, یہ میں نے آپ کو اسلام کی آئیڈیالوجی کے سے ریلیٹڈ آیت بتائی ہے سورہ نساء کی, آئی تھنک 130 to 135 میں کہیں پہ ہے, یہ میں ابھی یاد آ جائے گا مجھے. یہ آگے بھی چلتی آیت, اور اس میں بھی میثاق کی گفتگو ہوتی ہے کہ وعدہ وفا کرنا ہے تم نے. پوائنٹ کیا ہے میرا باسط بھائی؟ میں نے انصاف کرنا ہے بحث میں بھی, گفتگو میں بھی, پوڈ کاسٹ میں بھی, ہر اس چیز کے ساتھ وٹنس ٹو اللہ کھڑا ہونا ہے کہ میرے باپ کے خلاف بھی بات جاتی ہو اگر تو میں نے وہ کرنی ہے, میرے رشتہ داروں اور اقربا کے خلاف بھی جاتی ہو تو میں نے کرنی ہے, اگر مجھے پتہ چل چکا ہے کہ انصاف کے برخلاف کھڑے تھے میرے بڑے. دیکھیں, تھیولوجی میں تو میرے بڑے اور ہمارے سارے بڑے اللہ کو ہی مانتے ہیں نا, اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, تمام انبیاء کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, فرشتوں کو مانتے ہیں, مرنے کے بعد کو, یوم آخرت کو, قیامت کو, سب کو مانتے ہیں. ہم ایمان مفصل میں سارے لوگ کامن ہی ہیں, جتنے بھی سکولز پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایمان مفصل میں پورے ہیں. فرق کہاں آتا ہے؟ نظریے میں, آئیڈیالوجی میں. میں نے نظریے کی آیت آپ کو بیان کی ہے ابھی کہ آپ بالقسط کے معیار پہ کھڑے ہوں, پھر یہ نہ دیکھیں کہ آپ اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہیں. میرے والد صاحب یا آپ کے والد صاحب یا ان کی جنریشن یا ان سے بھی پہلے کے لوگ اگر کوئی ایسا نظریہ لے کے چلے تھے جو نظریہ شاید اس وقت کی ضرورت کے مطابق ان کو درست لگا تھا, تو ان کی تھیولوجی ان کو بچا لے گی. ان کی آئیڈیالوجی میں اگر کہیں کوئی کمپرومائز تھا بھی تو وہ جانے, ان کا رب جانے, اب وہ جا چکے ہیں. میں ان کو ان کی آئیڈیالوجی کے فلاز بتا تو سکتا ہوں اب جا کے 2025 میں کہ مجھے لگتا ہے ان کی آئیڈیالوجی میں یہ فلاز تھے, لیکن میں ان کا ڈیفنس نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ جا چکے ہیں. وہ بتائیں گے, اگر ہوتے تو اپنی جسٹیفیکیشن دیتے کہ ہم نے کیوں یہ سرٹن رولز بینڈ کیے تھے اس لمحے. جیسے میں جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ڈیفینڈ کرتا ہوں, جب لوگ کہتے ہیں کہ ذریعہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے, تو جناح رحمۃ اللہ علیہ تو آئے ڈیموکریسی سے تھے, تو میں کہتا ہوں جی بالکل, کیونکہ اس وقت ہندوستان میں جو سسٹم رائج تھا جس کے تحت ان کو ایک اسلامی ریاست کا قائم کرنے کے لیے اپنی پوزیشن سنبھالنی تھی, اس پوزیشن میں میں بھی ہوتا تو ڈیموکریسی کے تھرو ہی جناح بن کے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان بناتا.
لیکن جب میں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دیا ہے تو میں باشعور آدمی ہوں. میرا نام محمد علی جناح ہے اگر, تو میں تو بہت ہی اپنے زمانے کا شاید سب سے باشعور آدمی تھا. تو مجھے پتا ہے کہ جیسے میں نے اسلامی جمہوریہ کہہ دیا تو اسلامی کا مطلب ہے کہ فنڈامنٹلز قرآن اور سنت سے ہی آ سکتے ہیں, اس جمہور کے اور کہیں سے نہیں آ سکتے. یہ وہ جمہور ہے جو اسلام کے پرچم کے نیچے اکٹھی ہوتی ہے. یہ وہ جمہور نہیں ہے جو ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان نہیں ہے. یہ جمہوریت کے علم کے نیچے نہیں ہے, اسلام کے علم کے نیچے جمہور کی صورت میں اختیار کریں گے. یہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو جتنی بھی باؤنڈری ملے گی, جتنی بھی ریاست ملے گی, اس میں اسلام کا کوئی قانون بینڈ نہیں ہو سکتا. یہ اسلامی جمہوریہ کا مطلب ہے, میں بائی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. اب جیسے آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا تو یہ جیسے آیت میں نے آپ کو سنائی یا اس طرح کی جتنی بھی دیگر آیات جو نظریے کی بحث کرتی ہیں, وہ ہمارے لیے نصب العین بن جاتی ہیں, مشعل راہ بن جاتی ہیں کہ ہم نے یہ وہ نصب العین لے کے چلنا ہے اپنے سیاسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو قرآن نے کہہ دیا کہ قوامین بالقسط, کہ آپ نے انصاف کو کمپرومائز نہیں کرنا. اب میں یہ کیوں اتنی بڑی تمہید باندھی ہے کہ اب بشرف نگاہ محترم جاوید احمد غامدی صاحب یا ایسے تمام محترمین علماء جو ایسی کسی رائے کے اوپر ابھی تک قائم ہیں کہ جمہوریت اسلام کا کوئی سسٹم ہے, تو میں بعزت و احترام بصد عزت و احترام میں اپنا نقطہ نظری سامنے رکھ سکتا ہوں کہ میرے موقف میں آپ جب کہتے ہیں امرہم شورا بینہم, تو میں بھی امرہم شورا بینہم کا ماننے والا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ امرہم شورا بینہم, میں نے پچھلے دنوں کچھ ٹائم پہلے غامدی صاحب کا کبھی کلپ دیکھا تو اس میں غامدی صاحب کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کیوں چھوڑا, یہ نوبت کیوں آئی, تو انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ طور پہ ان کے گھر اور مدرسے کے اوپر اٹیکس شروع ہو گئے تھے, کچھ لوگوں کو باقاعدہ طور پہ قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, کچھ کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے. تو اس سوال کے ضمنی سوال میں انہوں نے پوچھا کہ تو آپ کے ساتھ کچھ علماء کھڑے تھے, کچھ مشورہ لیا, تو انہوں نے کہا بڑے خوبصورتی سے, انہوں نے کہا کہ میں نے صرف ان لوگوں سے مشورہ لیا باہر ملیشیا جانے کا یا امریکہ جانے کا جن سے مشورہ لینا مناسب سمجھا میں نے. صحیح ہے, ایسی یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یقین کریں باسط بھائی, آپ مجھ سے 10 چیزیں پوچھیں گے نا کہ اکیلے میں آف ایئر کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں بزنس, یا یہ سوچ رہا ہوں, میں پاکستان سے باہر ہوں, میں یہ سوچ رہا ہوں, تو میں آپ کو بڑا ڈر کے بتاؤں گا کہ باسط بھائی فلان چیز کا تو میں آپ کو مشورہ نہیں, مجھے کیا پتا وہاں اس وقت امریکہ میں انڈر دا ٹرمپ ریجیم آپ کیا ڈیفیکلٹیز فیس کر سکتے ہیں, یہ آپ بہتر بتائیں گے. بلکہ میں پاکستان سے ٹریول کر رہا ہوں گا تو آپ سے مشورہ لوں گا کیونکہ آپ وہاں مقیم ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں اس سچویشن کو. اس وقت میں 1987 میں پہلی دفعہ امریکہ گیا تھا, اس ٹائم آئی واز 9-10 ایئرز اولڈ. میں اس کے بعد 90s میں گیا. اب زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے, مجھے امریکہ گئے ہوئے مدت ہو گئی ہے. میں آپ سے پوچھوں گا تو امریکہ کا آپ مجھے بہتر مشورہ دیں گے, رائٹ. اور آپ کے ساتھ کے اور بڑے پاکستانی ہیں جو آپ سے عمر میں زیادہ ہوں لیکن وہ شاید اس مینٹل سٹیٹ میں نہ ہوں, تو میں ان سے مشورہ نہیں لوں گا جس مینٹل سٹیٹ میں ایک مشورہ دینے والے کو کریڈیبل سمجھوں گا, رائٹ. مشورے کے بڑے ہی, یعنی ہم خالی مشورے کو ٹاپک بنا کے پوڈ کاسٹ کریں تو گھنٹوں کی پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے کہ مشورہ کتنا جامع لفظ ہے. امرہم شورا بینہم میں بھی مشورہ اتنا ہی جامع لفظ ہے, اس سے زیادہ جامع کر دیتا ہے اس کو اس سے پریکول کی آیات کہ کون کون سے اوصاف ہوں گے تو کوئی مومن مشورے کے قابل گردانا جائے گا, ورنہ وہ مشورے کے قابل ہی نہیں ہے. کئی دفعہ سگے بھائی اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے مشورہ لے, کئی دفعہ چھوٹے بچوں سے بندہ مشورہ لینے کا ان کو اس قابل سمجھ لیتا ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اس لیے مشورہ, اور وہ بھی اس چیز کا کہ میری آخرت میں کسی حاکم کے ہاتھ میں دیتا ہوں. باسط بھائی 2-4 چیزیں میں آپ کو اور خطرناک ہائی لائٹ کر دیتا ہوں آج. یہ جو جمعے کی نماز کا انعقاد ہوتا ہے یہ اسٹیٹ نے کرنا ہوتا ہے. اب اگر اسٹیٹ ہی اسلام کے اصولوں پہ نہیں ہے تو وہ جمعہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے.
وہ جمعہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے ڈیفینیشن میں جو جمعہ کسی غیر شرعی سٹیٹ کے حکمران کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے. حسین علیہ السلام 10 ذی الحج کو خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے حج نہیں کیا. اگر وہ اس وقت حج کر دیتے تو اس وقت کی یزید کی حکومت انڈورس ہو جاتی. ہم نے نبی کی سنت پہ اور نبی کی فیملی کی سنت پہ دین کو پریکٹس کرنا ہے نا, ہم نے کوئی اپنا تو نہیں اسلام ڈرائیو کرنا. ہم ان اصولوں کو اپنے لیے رہنما اصول بنائیں گے جن اصولوں کی اصول ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ اس کو کہتے ہیں جب قانون پریکٹس میں لایا جاتا ہے. ہم نے ان اصولوں کے اوپر اپنی زندگی کو لانا ہے جن قوانین کی تعبیر نبی اور ان کے گھرانے سے ہمیں ملتی ہے. اگر حسین علیہ السلام نے وہاں پہ حج ترک کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے احتجاج شروع کر دیا تھا, یہ 10 ذی الحج تھی اور 10 محرم, ودن 1 month his protest and his demise took place. یہ 1 مہینے کا کام ہے سارا. اس 1 مہینے میں آنے والی 1,00,000 نسلوں کو وہ سمجھا گئے کہ حج بھی نہیں لاگو ہوتا جب تک یزید جیسا حکمران ہو. تو مجھے بتائیں, یہ جو ننگے پاؤں اتر کے جہاز سے تو مدینے جا رہے ہوتے ہیں, مکے جا رہے ہیں, ان کو نہیں پتا وہ کس ملوکیت کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا بادشاہ سلامت کون ہے وہاں جس کی دھرتی پہ اتر کے ننگے پاؤں وہ مدینے میں جا کے لوگوں کو عقیدت دکھا رہے ہیں. They know, they accept MBS or any king for that matter, and then they go for the Hajj. آج میں حج کرتا ہوں تو میں MBS کی بادشاہت کو تسلیم کرتا ہوں, میں نہیں کر سکتا وہ حج. آج میں جمعہ پڑھتا ہوں پاکستان میں تو میں شہباز شریف کو حکمران تسلیم کرتا ہوں. یہ کیوں نہیں بتاتے علماء؟ کیوں ان کو اتنا خوف ہے؟ یہ بالقسط ختم ہو گئے نا. یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم لبالوالدین, یعنی باپوں کے, ماں باپ کے خلاف بھی بات جاتی ہو, اقربا کے خلاف بھی بات جاتی ہو, تو میں نے بالقسط پہ کھڑا ہونا. ہمارے علماء ممبر پہ بیٹھ کے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کا حکمران جو ہے وہ غیر شرعی ہے؟ وہ جمعہ ہی منعقد غلط کریں گے اگر وہ اس حکمران کو انڈورس کر دیں گے اس جمعے سے. یہ باتیں کیوں نہیں کی جاتی؟ وہ حج ہی حج نہیں ہے جس میں MBS آپ کا بادشاہ سلامت بن کے بیٹھا ہوا ہے مکہ. خادم حرمین شریفین ایک بادشاہ ہے. اگر خادم حرمین شریفین بادشاہ ہے تو آپ نے حج کر کے اس بادشاہت کو انڈورس کر دیا, اور آج نہیں. یہ آپ گن لیں کتنے سالوں سے کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حسین علیہ السلام کیوں میدان میں اتر آئے تھے؟ حسن علیہ السلام نے کیوں شرطیں رکھی تھیں کہ ان شرطوں پہ نہیں ہوگے تو تمہاری حکومت نہیں ہوگی؟ کیوں حسن علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا؟ کیونکہ وہ شرطیں چارٹر تھیں. یہ باتیں علماء اس لیے نہیں کرتے باسط بھائی کیونکہ یہ اس آیت پہ پورا نہیں اترتے. وہ والدین اور اقربین کو معتبر کر دیتے ہیں, ہائر کر دیتے ہیں شہداء للہ کے خلاف. ذریعہ بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ بہت مشکل باتیں کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں جو ہے ہمارے یہاں یہ بتایا ہے کہ بھائی اپنی نماز پڑھو اور بس جاؤ گھر. ٹھیک ہے, قرآن کرو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, بس جاؤ گھر. اس کے آگے کا جو ہے یہ سب آپ کو وہ کرنے والی بات. آپ بہت مشکل باتیں کر رہے ہیں. لوگ بولیں گے یار کیا بھائی ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے بس ختم کریں یار کیا ہے. باسط بھائی اسی لیے اب آپ سوچیں نا, یہ میں نے دوال سفید کر دی اور ابھی تک یہ باتیں کیوں نہیں کی ہوئی, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ مشکل بات ہے. مجھے پتا ہے یہ باتیں کسی کو سمجھ بھی نہیں آنی, کسی نے ایکسیپٹ نہیں کرنے. کیوں؟ جیسی وہ ایکسیپٹ کرے گا اس کے ماں باپ غلط ثابت ہو جائیں گے. وہ الحاج فلاں کا بیٹا جو ہے یا خود الحاج جو ہے اس کا حج غارت ہو جائے گا. 2 جمعوں کے بعد جو ہے نا حدیث کے, جو 2 جمعے نہیں پڑھتا اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے. وہ جمعے پڑھ کے بھی مہریں لگی ہوئی ہیں تو جمعے پڑھ رہے ہیں نا. وہ 2 جمعوں کا جو گیپ ہے وہ یہ کہ ودن دیز 2 Fridays you have to stand your ground and die for your ideology. Exactly. اور میں نے گفتگو, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ جب یہ گفتگو چلائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں گے, میرے ساتھ کیا کریں گے.
بھائی زریاب بھائی دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں نے یہ جو جملہ بولا ہے ابھی آپ کو کہ آپ بڑی مشکل باتیں کر رہے ہیں، اس چیز سے نکالنا از واٹ آئی ایم ایمنگ فار بیسکلی، کہ اگر مسلمان اپنے آپ کو بول رہے ہو، اپنی زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے، زنا سے، شراب سے، چیزوں سے روک رہے ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہے ہو، تو بھائی کسی پرپس کے لیے کرو نا، جا کے صرف اس لیے کہ میرا باپ مسلمان تھا میں صرف اس لیے رکا ہوا ہوں یا اس لیے میں ان چیزوں باسط سے بھائی اپنی پارٹی ہم روکی نے ہوئی ہے۔ شروع میں ڈسکس کیا کہ اگر ایتھیسٹ ایک نہایت خوبصورت زندگی گزارتا ہے، وہ ان سارے گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کو بھی پھر جنت دو نا، پھر آپ لوگ آپ اپنی ڈیفینیشن میں اس کو دوست کی کیوں کہتے ہو؟ بالکل بالکل صحیح ہے۔ خالی اچھے عمل کرنے سے اگر جنت ملتی ہے تو پھر ایتھیسٹ کو بھی ملنی چاہیے نا بھیا۔ کیا چیز اس کو منفرد کر رہی ہے آپ سے یا آپ کو اس سے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری ایک آئیڈیالوجی ہے، میری ایک تھیولوجی ہے جو اس تک نہیں پہنچی؟ تو وہ آئیڈیالوجی اور تھیولوجی اپنی ڈیفینیشن اور ڈسکرپشن باقاعدہ طور پہ الیبریٹ کر کے قرآن میں لکھ دی گئی ہیں۔ اب آپ اس سے انحراف کریں گے تو پھر آپ اس سے بدتر ہو گئے، کیونکہ اس نے تو بیچارے نے اس کو دیکھا ہی نہیں یا مانتا ہی نہیں ہے اور اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ دیکھ کے، مان کے، سمجھ کے پریکٹس میں نہیں لا رہے، آپ تو قول و فعل میں تضاد کر کے منافق کے لسٹ میں آ رہے ہیں، ایگزیکٹلی اور منافقین کے اوپر تو آیتیں اتری ہوئی ہیں۔ لوگ کمفرٹیبل ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اس کلمے کی ڈیپتھ بھی نہیں جانا ہے۔ وہی آپ کی والی بات ہے کہ آپ پھر منافق کی کیٹیگری میں آ جاتے ہو کہ بھائی تمہارے پاس تو میسج پہنچا ہوا ہے، اب اس کی تم نے ڈیفینیشن راشد کی بھائی، دکھ ڈیپتھ میں ہوتا جا ہے کر علماء کو دیکھ کے، دکھ ہوتا ہے مجھے۔ جی مجھے عام عوام کو کبھی دیکھ کے دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ عام عوام تو دکھ کی وجہ ہے۔ عام عوام تو پسماندگان ہیں، ان علماء کی علمی خیانت کی پسماندگان ہیں جو علماء اپنے اپنے ادوار میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے بحث مباحثے کر کے مناظرے کر کے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، لیکن جب ان سے اس قسم کے سوال پوچھنا شروع ہو جاؤ تو وہ کہتے ہیں جی بس یہیں تک بتایا جا سکتا ہے۔